بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے جہنم کا وہ مقام جہاں جہنمیوں کو سردی کا عذاب ہوگا، برفانی عذاب، زمخریر۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح اس دنیا میں اچھے اور برے انسان موجود ہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں لوگوں کے لیے آخرت میں دو مقامات تیار کر رکھے ہیں، ایک اچھا اور دوسرا برا، یعنی جنت اور جہنم۔ جنت وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا مظہر ہے، اور جہنم وہ مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر اور غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ اس مقام میں جہنمیوں کے لیے بہت سے مختلف قسم کے دردناک عذابات دیے جائیں گے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دوستو، جب بھی ہم جہنم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں صرف ایک ہی مقام یاد آتا ہے کہ جہنم وہ مقام ہے جہاں آگ ہی آگ ہے اور جہاں انسانوں کو جلایا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک خوفناک وادی بھی ہے جہاں برف ہی برف ہے اور ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سخت سرد اور برفیلی جہنم کے بارے میں بتائیں گے کہ جہنم کیا ہے اور اس میں کن لوگوں کو رکھا جائے گا، اور برف کے عذاب کی وجہ سے جہنمیوں کے کیا حالات ہوں گے، اور اس جہنم کے اندر کن لوگوں کو برف کا عذاب دیا جائے گا۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس بات کو سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک مختصر سی زندگی ہے، اور یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا انسان اس مختصر سی زندگی کی وجہ سے اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، تو وہ انسان خسارے میں ہے، اور بے شک وہ انسان قیامت کے دن بہت زیادہ پچھتائے گا، لیکن اس دن پچھتاوا کسی کام نہ آئے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور رحمت کا کوئی حد نہیں، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے قہر و غضب کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہنم کو کافروں اور نافرمانوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور اس کے اندر طرح طرح کے عذابات رکھے ہیں کہ جہنم کے اندر بہت ساری خوفناک وادیاں ہیں۔ ان وادیوں کے اندر تمام جہنمیوں کو ان کے اعمال کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کو ایک سوئی کے نکے کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی آگ کی تپش کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کی آگ کو سوئی کے سوراخ کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور گرمی کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کی دہشت اور ہیبت کی وجہ سے تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنمیوں کو زنجیروں کا ایک کڑا دنیا کے کسی بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کی ہیبت کی وجہ سے پہاڑ کانپنے لگے گا اور اسے قرار نہ آئے گا، یہاں تک کہ وہ پہاڑ نیچے کی زمین تک دھنس جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کی آگ ایسی ہولناک آگ ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کہیں دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل نہ کر دے۔ لیکن انسان کتنا بدبخت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیوں والے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتا۔
جس آگ سے دنیا کی آگ بھی پناہ مانگتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح جہنم میں جہنمیوں کو آگ کا عذاب دیا جائے گا، اسی طرح جہنم کے اندر ٹھنڈک کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جن کو سخت سردی کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بے شک جہنم کے اندر بہت زیادہ سردی ہے، اور وہ زمہریر ہے، اور وہ ہڈیوں سے گوشت کو گرا دے گی، حتیٰ کہ جہنمی آگ کی فریاد کریں گے۔ پیارے دوستو، زمہریر جہنم کے اندر ایک ایسی خوفناک وادی ہے جہاں ہر طرف ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے اور برف ہی برف ہے۔ اس وادی کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگوں کو جہنم کے اندر آگ کا دردناک عذاب دیا جائے گا تو جہنمی لوگ آگ کی شدت اور تپش کی وجہ سے ٹھنڈک کا مطالبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمی لوگوں کے لیے اس جہنم کی وادی کی طرف داخل فرما دے گا۔ جب لوگ جہنم کی اس وادی یعنی زمہریر میں داخل ہوں گے تو وہاں اس قدر ٹھنڈک ہوگی کہ اس ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کے لوگوں کا گوشت جھڑ جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اسی طرح کر دے گا اور ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جسم پر چڑھا دے گا۔ اس کے بعد اس دردناک ٹھنڈک کی وجہ سے ان جہنمیوں کا گوشت جھڑ جائے گا اور ہڈیاں پھٹ جائیں گی، اور ان جہنمیوں کو یہ دردناک عذاب اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک یہ اس وادی زمہریر میں رہیں گے۔ اس عذاب کی شدت سے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ یا رب العالمین، ہمیں اس وادی سے نکال کر دوبارہ جہنم کی آگ میں داخل کر دے، تو انہیں پھر دوبارہ آگ والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جہنم کا مقام زمہریر وہ مقام ہے جہاں سخت سردی ہے اور لوگوں کے اندر اس سردی کی ذرہ سی سردی کو بھی برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ سردی ایسی سردی ہوگی جو ہڈیوں کو توڑ دے گی۔ جیسا کہ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بے شک جہنم میں زمہریر سخت سردی ہے، اس کے ساتھ جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ جب لوگ جہنم کی آگ سے تنگ آ جائیں گے تو اس وادی زمہریر کی طرف بھاگیں گے۔ جب یہ لوگ زمہریر میں گر جائیں گے تو زمہریر ان کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دے گا، حتیٰ کہ ان کی ہڈیوں کو چٹکنے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ زمہریر کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمہریر وہ مقام ہے جہاں کافروں کو ڈالا جائے گا۔ اس مقام کی سردی کی وجہ سے جسم کا بعض حصوں سے جدا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم کی آگ کے اللہ اپنے عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی، فرمایا کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رب العالمین، میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا، اب مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ تو اللہ عز و جل نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی میں اور دوسرا گرمی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کا سانس ہے، اور یہ جو تم سردی کی سخت سردی کو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کے زمہریر کی سردی ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا جو سردیوں کے اندر نماز کو ترک کر دیتے ہیں اور سردی سے بچنے کے لیے اپنے بستروں میں لیٹے رہتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو جہنم کے اندر سخت سردی کا عذاب دے گا۔ پیارے دوستو، جہنم وہ دردناک مقام ہے کہ جس میں رہنے کے لیے کوئی بھی انسان طاقت نہیں رکھتا اور اس کے عذاب کو برداشت کرنے کی کسی بھی انسان میں ہمت نہیں۔
بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ حضور جہنم سے پناہ مانگنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی گرم دن ہوتا ہے اور کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا گرم ہے، اے رب العالمین مجھے جہنم کی گرمی سے نجات عطا فرما۔ جب ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے فرماتا ہے، اے جہنم، بے شک میرے ایک بندے نے تیری گرمی سے میری پناہ طلب کی ہے۔ اور کوئی شخص اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا طلب کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ دن کتنا سرد ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم کے زمہریر سے نجات عطا فرما، تو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی اس وادی زمہریر سے ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا، میں نے اپنے ایک بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ ناظرین، بے شک اللہ عز و جل کی رحمت اس کے قہر و غضب پر غالب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک کسی شخص کی آنکھ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا ایک قطرہ بھی نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے معاف فرمائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔